بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صفہ اسمارٹ اسکول کی جانب سے درس قرآن کا یہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے اعوذ باللہ کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ So when you undertake to recite the Quran, seek refuge with Allah against the wiles of Shaitan the outcast۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے آج ہم لوگ بسم اللہ کے متعلق گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس سے متعلق ضروری مسائل کیا ہیں۔ مگر ان سب باتوں سے پہلے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے صفہ اسمارٹ اسکول کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر بھی کیجئے تاکہ سبھی لوگ خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورت، سب لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ آئیے اب ہم سمجھیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھنا چاہیے اور ساری امت نے اس پر عمل کیوں کیا ہے۔ تو پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بسم اللہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی بھی کام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے قبل جو ہے کفار مکہ، کفار جب کوئی کام کرتے تھے تو اس کی شروعات اپنے جھوٹے اور خود ساختہ معبودوں کے نام سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے معبودوں کا نام لے کر کہا کرتے تھے بسم اللات والعزی، یعنی لات اور عزا کے نام سے۔ یہ لات اور عزا کفار کے خود ساختہ معبود تھے، وہ بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان کو خود سے بنایا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کام شروع کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا اس لیے بھی کہ مسلمانوں کے عمل سے کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس کام کی شروعات اچھی ہو اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔ انگلش میں ایک مقولہ ہے well begun is half done، یعنی جس کام کا آغاز اچھا ہو سمجھ لو کہ وہ شروعات میں ہی آدھا مکمل ہو گیا، یعنی کام کی اچھی شروعات
اس کے اچھے انجام کا اشارہ دیتی ہے۔ لہٰذا اس واسطے کے کام کی شروعات اچھی ہو اسے اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے اور اس کی تمام زندگی اچھی گزرے۔ اس طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے تاکہ اس کا کام بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کام کے اول میں، جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے کام کو شیطان کے شر اور اس کی خباثت سے بچانے کے لیے اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی بسم اللہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بسم اللہ کے تحت یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ نقاش نے یہی لکھ دیا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے کہا تھا، نقاش نے اسی طرح انگوٹھی پر لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس انگوٹھی کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انگوٹھی پیش کی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ میں نے تو اتنا زیادہ لکھوانے کے لیے اس پر حکم نہیں دیا تھا تمہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے یہ نہیں چاہا کہ رب کے نام میں اور آپ کے نام میں جدائی ہو، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے جدا ہو، تو خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ذکر اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اپنا کام، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نام کے متعلق جانیں۔ اللہ کے 3000 نام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام ملائکہ فرشتوں کو معلوم ہے، اور 1000 انبیاء کرام، 1000 نام انبیاء کرام جانتے ہیں، اور باقی 1000 میں سے 300 نام توریت میں، اور 300 نام زبور میں، اور 300 نام انجیل میں ہے، اور 99 نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 3 نام آئے ہیں، یعنی اللہ اور رحمان اور رحیم، ان تینوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کے معنی پائے جاتے ہیں ان تینوں ناموں میں، اللہ، رحمان اور رحیم میں۔ کیا خوب ہے! ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے کہ ہم صرف 3 نام لیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کے معنی آ جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ان 3 ناموں سے حق سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے یاد کر لیتے ہیں۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی نام صفاتی ہیں۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو ذات کو بتائے اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔ جیسے ایک آدمی کا نام زید ہے تو یہ نام یعنی زید اس آدمی کا ذاتی نام ہے، یعنی اس کی ذات زید کے نام سے پہچانی جائے گی۔ اب اگر زید نے علم طب یعنی علاج و معالجہ کا علم، میڈیکل سائنس سیکھ لیا تو اسے طبیب، ڈاکٹر کہا جائے گا۔ آپ جیسے ہی زید کو طبیب یا ڈاکٹر کے نام سے پکاریں گے ویسے ہی زید کی صفت کا پتہ چل جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ زید کا ایک اور نام طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور یہ نام اس کا صفاتی نام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لفظ اللہ ذاتی نام ہے اور یہ اللہ کی ذات کو بتاتا ہے۔ اللہ کے اور دوسرے نام اس کی صفات کو بتاتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے، تو اللہ علیم ہوا، آل نوئنگ، یعنی اللہ کا ایک نام علیم بھی ہے اور یہ نام اللہ کی ہر شے کا علم رکھنے کی صفت کو بتاتا ہے۔ لہذا علیم اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی سارے نام جیسے علیم، قدیر، رحمان، رحیم وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ یہ جو نام اللہ ہے اس کی خصوصیات تفسیر کبیر میں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ لفظ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس نام میں سے حروف کو کم کرتے جائیے تو بھی جو حروف بچیں گے یا صرف ایک حرف بھی بچ جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کے الف کو ہٹا دیں تو رہے گا للہ۔ یہ للہ بھی اللہ کی ذات کو ہی بتاتا ہے۔ للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ And all armies of the heavens and the earth belong to Allah alone۔ اگر الف کے بعد پہلا لام بھی ہٹا دیں تو لہو کی شکل پر رہتا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لہو کی میننگ اس کے لیے ہوتی ہے، لہو کی میننگ ہوگی اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف۔ For him is the kingdom and for him are all the praises۔ اب اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو صرف ہو باقی رہتا ہے، اور ہو بھی اللہ کی ذات کو بتا رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کا نام حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ کسی حرف کے نہ ہونے سے بھی اللہ کے نام میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں ہے۔
اللہ کا ذاتی نام ایسا ہے کہ اس کے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفتوں کا بھی پتہ اس نام سے چلتا ہے۔ مثلا ہم جیسے ہی اللہ کہیں گے تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی خدائے تعالیٰ کے دوسرے اسما خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکار لیا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہوں۔ اس نام اللہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ لفظ اللہ کلمہ طیبہ میں بھی داخل ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے سارے ناموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی کہے گا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے گا۔ مختصر وقت میں میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف بسم اللہ تک غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں 3 الفاظ ہیں۔ ایک ہے با، با کے نیچے کسرہ دے کر ہم پڑھتے ہیں بی، بس، جو کہ حرف ہے۔ دوسرا لفظ ہے اسم، جس کا معنی ہے نام، نیم، اور تیسرا لفظ ہے اللہ۔ با کا معنی ساتھ یا سے، وتھ۔ اب بسمی کا معنی ہوگا نام سے، اور بسم اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے نام سے۔ یہاں باللہ نہیں ہے، اگر باللہ ہوتا تو معنی ہوتا اللہ سے۔ یہاں بسم اللہ ہے جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتا ہے اس ذات کا نام، یعنی یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر شے، ہر ذات کا ایک نام ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا کسی شخص کی پہچان کرانی ہو تو ہم اس کا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں شخص ہے۔ زید ہے، عمر ہے، تو زید یا عمر اس کا نام ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ اس نام سے اس شخص کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اسم اللہ یعنی اللہ کا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی پہچان کرائی، لہذا آپ کی ذات اسم اللہ ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ذکر اللہ بھی ہے، لہذا جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، مگر میں نے مختصراً یہاں عرض کر دیا۔ اب آئیے ہم لوگ الرحمن اور الرحیم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی لگ بھگ ایک ہی ہے۔ اس کا معنی ہے مہربان، رحم فرمانے والا، لیکن رحمان اور رحیم کے معنی میں کچھ فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا ہے، عام طور پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا، پانی، روشنی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی، یہ سب کے لیے عام ہیں، مومن ہو کافر ہو سب کے لیے عام ہے۔ اور رحیم کا معنی خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا، جس طرح نبوت، ولایت سب کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جس کو خاص کر لیتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہاں پر
الرحمن اور رحیم، یعنی رحمان اور رحیم کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ رحمان کا اطلاق، رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر کرنا جائز نہیں، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہو، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ رحیم کا مطلب ہے جو بہت رحم کرتا ہو۔ قرآن مجید میں رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے آرزو مند ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو رحیم فرمایا، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نبی رحیم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رحیم اللہ بھی ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ اب آئیے بسم اللہ کے کچھ فضائل اور فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ کہ بسم اللہ ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے کہ اس کے بغیر جو کام کیا جائے ناقص یعنی ادھورا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان میں بسم اللہ کے تحت ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے اور جنت کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں، مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ کسی دوسرے فرشتے نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ ان 4 کا چشمہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور دروازے پر قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تالا کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ آپ نے اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، 4 پیلرز ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھا ہے۔ بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔
اس وقت اندر سے آواز آئی، اے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا. یعنی جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں نہروں کا مستحق ہوگا. بسم اللہ کے فضائل کے حوالے سے تفسیر کبیر میں ذکر ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھا تھا. جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کیا تو اس نے قبول نہیں کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی تو آپ کے پاس وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو اسی قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے. اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبو دیا گیا. سبحان اللہ. جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا. بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہیں. دینی کاموں کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی دنیاوی جائز کام بسم اللہ پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور فضل الہی ہمیشہ ساتھ رہے گی. بسم اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں اور عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا کہ اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے. اس نے لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ میرے لیے کوئی دوائی بھیج دیں جس سے میری یہ تکلیف دور ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی. وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تو آرام ہو جاتا. جب تک وہ ٹوپی پہنے رہتا اس وقت تک اس کو آرام ہوتا اور جیسے ہی وہ ٹوپی اتار کر رکھ دیتا پھر سے اس کا درد شروع ہو جاتا. اس پر وہ بہت حیران ہوا اور اس نے ایک دن اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا جائے، پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے. اس طرح کے ہر 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اس طرح 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے گا 12,000 مرتبہ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. لہٰذا ہمیں ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے. آج کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو اگلے حصے میں ہوگی. آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ صفہ اسمارٹ اسکول کے حق میں دعا کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارا جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے. اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.